بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، مکرم سامعین، آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے اخلاص نیت۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے قوت قدر عطا کرے اور میں اس عظیم عنوان پر اللہ کو شارک کر سکوں۔ حضرات، نیت نام ہے دل کے پختہ ارادے کا، اور یہی ارادہ کبھی باعث ثواب بن جاتا ہے اور یہی کبھی باعث عذاب بن جاتا ہے۔ یہی ارادہ عبادت کو عبادت بنا دیتا ہے، نیز یہی ارادہ دین کو دنیا بنا دیتا ہے، اور ہاں یہی وہ ارادہ ہے جو دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو حیا و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دو جہاں کے سرور ساقی کوثر شافع محشر محبوب رب اکبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی انما الاعمال بالنیات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جس میں میرے اور آپ کے رہبر نے پیغام سنا دیا کہ نیت صالح ہوگی تو عمل مقبول ہوگا، نیت فاسد ہوگی تو عمل مردود ہوگا۔ انسان عبادت کرے مگر اس کا مقصود رضائے رب نہ ہو، انسان نوافل پڑھے مگر مقصود لوگوں کو دکھانا ہو، انسان علم حاصل کرے مگر مقصود لوگوں میں عزت پانا ہو، انسان حج کرے مگر مقصود بلند مقام کو پہنچنا ہو، تو یہ تمام عبادات کا حصہ ہی شکل میں عبادات ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو زاہد ہے، حج کر رہا ہے تو حاجی ہے، صحابہ کر رہا ہے تو سخی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ناصر ہے، ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے تو حامی ہے، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش آ رہا ہے تو واضح ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے تو مناصر ہے، اسلام کی ترویج کرتا ہے تو مبلغ ہے، طلباء کو درس دیتا ہے تو مدرس ہے۔ مگر اے مسلمانوں، اے عابدوں، اے زاہدوں، اے مدرسوں، اے معلموں، اے طالب علموں، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جب عابدین کی صف میں کھڑا نہ ہوگا، عابد علماء کی صف سے نکال دیا جائے گا، غازی مثال کی صف سے باہر کر دیا جائے گا، سامعوں کی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا، مدرسین جس کی بنانی بنتے ہیں۔ واللہ اس بھیانک منظر سے زیادہ دنیا والوں کو منظر بیکار ہوگا۔ اس سے دنیا والے بتا اٹھیں گے کہ ہائے فلاں تو غازی تھا، فلاں تو حاجی تھا، فلاں تو بڑا سخی تھا، فلاں تو نمازی تھا، مگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ہاں سب کچھ تھا مگر تمہارے لیے تھا۔ یہ عابد بنا لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے، یہ سخی بنا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ غازی بنا لوگوں میں رضا پانے کے لیے۔ اس کا مقصود میری خوشنودی نہ تھی، اس کا مقصود میری رضا نہ تھی، اس لیے آج میری عطا سے محروم ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ سزا کل بروز قیامت انصاف کے ترازو میں تول کر دی جائے گی، کیونکہ عبادتوں کا اکرام اللہ کی خاطر ریاضت کا انعام رب دو جہاں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے انسان نے نیت کی خرابی کی وجہ سے اپنے رحمانی حد کو ضائع کیا، انعام خدا بندی کا نظر نہ رکھی بلکہ انعام بشری کو سب کچھ سمجھا، تو پھر اللہ نے بھی ذرہ بڑا وسیل نہ کیا اور آج نیت کی بدحال کو بدحال میں کھڑا کر دیا۔ دوستو، ہم طالب علم ہیں مگر یہ طلبہ علم